نے سن لیا۔ اس سورت کے اندر جو مضمون اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے بہت اہم ہے، ہر انسان اس کا شکار نظر آتا ہے، چاہے وہ مولانا ہو، چاہے نمازی ہو، چاہے حاجی ہو، چاہے کبھی کبھی نماز پڑھنے والے ہوں، چاہے روزانہ نماز پڑھنے والے ہوں۔ بہت اہم مضمون ہے۔ انسانوں کا ایک سوال ہے، ان کی شکایت ہے کہ نماز میں نیت باندھتے ہیں اور کہیں اور کا سفر چالو ہو جاتا ہے۔ پھر وہ چیزیں ہیں جو نماز کے بعد یاد نہیں تھی وہ ساری یاد آنا چالو ہو جاتی ہے، اور ایسے کیسٹ چالو ہوتی ہے کہ نیت تو باندھی تھی جب پتہ تھا، لیکن سلام پھیرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہماری نماز پوری ہو گئی۔ یہی ہوتا ہے نا، بس وہ ایک کیسٹ چل رہی ہو، جیسے اب کیا پڑھ رہے ہیں ان کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ پہلی رکعت میں ہم نے کیا پڑھا تھا اور دوسری رکعت میں کون سی سورت پڑھی تھی۔ ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ سجدے میں کتنی مرتبہ تسبیح پڑھی ہے۔ یہ مردوں کو بھی شکایت ہے، مولاناؤں کو بھی شکایت ہے، نمازیوں کو بھی شکایت ہے، اور کبھی کبھی نماز پڑھتی ہیں خواتین ان کو بھی، اور بہت ساری کی یہ شکایت ہے کہ جب خیالات آتے ہیں تو نماز ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ اسی نماز پڑھنے سے کیا فائدہ ہے۔ ایک انسان سے نے قرض لیا ہو تو دل چاہے نہ چاہے اس کا قرضہ واپس لوٹانا پڑتا ہے نا، دل نہیں چاہتا اس کو پیسے دینے کو، لے تو لیے بڑے خوشی سے لیکن دینے میں دل نہیں کرتا ہے، لیکن پھر بھی نہ چاہتے ہو بھی لوٹانا پڑتا ہے۔ جب نہیں چاہ رہا ہے دل اور پھر بھی اس کا قرضہ لوٹا رہے تو قرضہ ادا ہوا کہ نہیں ہوا؟ خوش دلی سے دیتے تو بات اچھی تھی، لیکن دل خوش نہیں ہے پھر بھی دے رہے تو قرضہ تو ادا ہو گیا، قرضہ ادا ہو گیا۔ 5 نمازیں انسانوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے ان کے وقت کے اوپر ادا کرنا، اگر ادا نہیں کیا تو ایک قرضہ چڑھ گیا ہمارے اوپر۔ قرضہ چڑھنے کا، ادا نہ کرنے کا، وقت پہ قضا کر دینے کا گناہ بہت بڑا ہے۔ 2,88 برس حدیث میں ایک حکم کیا آتا ہے، لفظ حکم آتا ہے کہ ایک نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دینے کی وجہ سے ایک حکم جہنم میں جلنا پڑے گا۔ ایک حکم کی مقدار کتنی ہے؟ 2,88,000 برس۔ اتنے سال تک ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے جہنم میں جلنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا کہ 5 وقت نماز پڑھنا ہے، اس کے حکم کی نافرمانی ہوئی ہے تو پھر وہ اتنی بڑی سزا دینے کا حق رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ دل چاہے نہ چاہے، خیالات ادھر ادھر بھاگتے ہوں تب بھی نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا کیا ہے؟ فرض ہے، ضروری ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ نماز میں نیت باندھنے کے بعد ہم نماز میں رہتے ہی نہیں، تو ایسی نماز سے کیا فائدہ؟ ارے بھائی قرضہ تو ادا ہو جائے گا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا تھا وہ حکم تو پورا ہو رہا ہے۔ اب کیا ایسی ہی پڑھتے رہے نماز کہ نیت باندھنے کے بعد ادھر ادھر کی سیر تفریح، کام، جھاڑو پوچھے، اس رشتہ دار سے ملنا ہے، اس سے ملنا ہے، یہاں گئے تھے وہاں گئے تھے، یہ ہوا وہ ہوا، یہ سارے خیالات، ان کے علاوہ بہت سارے خیالات اور بھی انسانوں کے دن بھر کے مشغولوں کے حساب سے، رشتہ داریوں کے حساب سے آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں۔ تو کیا ان کو آنے دیا جائے یا راستہ روک دیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک نفس پیدا کیا ہے۔ کیا پیدا کیا؟ مردوں کے اندر بھی ہے اور عورتوں کے اندر بھی، جناتوں میں بھی ہے اور انسانوں میں بھی وہ نفس موجود ہوتا ہے۔ نفس ایک شیطانی مادہ ہے انسان کے جسم میں، جو انسان کو ادھر ادھر بھٹکاتا رہتا ہے خیالات میں، گناہوں کی طرف ذہن کو لے جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18ویں پارے کے اندر بھی ان چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ 18ویں پارے میں ان طاقتوں کا ذکر کیا جو انسان کے اندر کیا کرتی ہے؟
وسوسے ڈال دیے، خیالات ڈال دیے. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. کہ نبی کہہ دیجیے، وقل، ہمارے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی یوں دعا مانگیے کہ ربی اعوذ بک، اے میرے رب میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں، میں همزات الشیاطین، شیطانوں میں سے جو ہمزاد ہیں، شیطانوں میں سے جو ہمزاد ہیں. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور میرے رب میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس بھی آ کر بھٹکے، میرے پاس آ کر بھٹکے، اس سے بھی میں اللہ میرا قریب تک بھی نہ آئیں، وہ میرے قریب آئے، میں اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. یہ ہمزات الشیاطین کون ہے؟ یہ وہ شیطان ہے، شیطانوں کی وہ ٹولی ہے جو انسانوں کے جسم میں، ان الشیطان فی الانسان یجری مجری الدم، کہ شیطان انسان کے جسم میں جو نسیں ہوتی ہیں نا، جو خون بہتا ہے، خون بہتا ہے، ان نسوں میں خون کے ساتھ دوڑتے ہیں. شیطان کیا کرتے ہیں؟ خون کے ساتھ انسان کے بدن میں دوڑتے ہیں، جس کی حقیقت اور سچائی اللہ تبارک و تعالی قرآن میں بیان کر رہے ہیں. یہ انسان کے جسم میں جب خون کے ساتھ دوڑیں گے تو انسان کا دل اور دماغ کس کے کنٹرول میں ہوگا؟ شیطانوں کے کنٹرول میں ہوگا. اور پھر جہاں بھٹکائیں گے ہمیں بھٹکنا ہے، پھر وہ جن گناہوں کے خیالات ڈالیں گے ان گناہوں کے خیالات میں ہمیں مزہ آئے گا، پھر وہ گناہ کروائیں گے خیالات ڈال کے، ہمیں پھر مزہ آئے گا کہ نہیں ایسا کر لو، ویسا کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، تو انسان پھر ویسے ہی کام کرنے لگتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں. کیوں کہ دل میں ایک مزہ آ رہا ہوتا ہے جو شیطانوں کی طرف سے ڈالا جاتا ہے. تو ان شیطانوں کا کام ہی ہے کہ انسانوں کے جسم میں گھس کر انسانوں کے اندر گناہوں کے خیالات ڈالتے رہے. بچنا کیسے؟ بچنے کے لیے یہ دعا دو ہے، رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. زیادہ سے زیادہ اس بات کو، ان دعاؤں کو پڑھا جائے. اور دوسری حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قل اعوذ برب الناس میں بیان کی کہ اے نبی اپنی دعا میں یوں کہیے کہ میں لوگوں کے رب کی، جو لوگوں کا مالک بھی ہے اور لوگوں کا معبود بھی ہے، اس کی پناہ چاہتا ہوں. من شر الوسواس الخناس، وسوسے ڈالنے والے کے شر سے، جو وسوسے ڈال کر خناس پیچھے ہٹ جاتا ہے. وسوسے کہاں ڈالتا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس. یہ وسوسے ڈالنے والے کا شر کون سا ہے؟ کہ وہ انسانوں کے سینوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے جہاں دل ہوتا ہے. دل پورے جسم کا بادشاہ اور حکمرانی کرنے والا حصہ ہے کہ انسان اپنے دل کی جلدی سنتا ہے. میرے دل میں آیا چائے پینا ہے تو پی لی، میرے دل میں آیا آج گوشت کھانا ہے تو بنے گا، میرے دل میں آیا کہ آج فلاں قسم کے کپڑے خریدنے تو خریدے جائیں گے، میرے دل میں آیا مجھے فلاں قسم کی سینڈل چاہیے تو وہ آئے گی، میرے دل میں آیا کہ مجھے اس قسم کے زیور پہننا ہے تو وہ پھر آئیں گے، میرے دل میں آیا کہ فلاں قسم کے کریم لگانا ہے، پاؤڈر لگانا ہے تو پھر وہ سب آئیں گے. کیونکہ دل کے غلام بنے ہوئے نا. انسان کس کی غلامی کرتا ہے؟ دل کی. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ دل کی غلامی مت کرنا. دل میں کون رہتا ہے؟ شیطان رہتا ہے دل کے پاس، جو تمہیں گناہوں کے وسوسے ڈالتا رہتا ہے. تمہیں غلامی کرنا ہے رب کائنات کی. کس کی غلامی کرنا ہے؟ رب کائنات کی. اس کے لیے دین کو سیکھنا پڑے گا کہ رب کائنات نے کیا فرمایا، ہمیں کیسے زندگی گزارنا ہے، کیسے ہمیں رات اور دن، رشتے، عبادتیں، رہن سہن، اولادوں کے ساتھ، اولادوں کا ماں باپ کے ساتھ، میاں کا بیوی کے ساتھ، بیوی کی میاں کے ساتھ آپس میں کیا حقوق ہیں، سب کو ایک دوسرے کے حقوق پہچان کر ان کو ادا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا قرآن کریم ہمیں دیا.
ہمیں اتنے پیارے نبی دیے، ان کی حدیثیں، ان کی باتیں، ان کی رات دن کی زندگی ہمارے درمیان موجود ہے، تو ہم اس کو جب تک نہیں سیکھیں گے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے مطابق زندگی نہیں جی سکتے۔ اور جب منشا کے مطابق نہیں جیئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فیصلہ فرمایا، قرآن کریم میں ایک جگہ آیت ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اللہ نے فیصلہ کیا کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو رحمان کی یاد سے غافل ہو کر زندگی جیے گا، جو اللہ کی عبادتوں سے دور رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد نہیں کرے گا، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، تو ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیں گے، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا، بہت اس کے قریب رہے گا۔ کون سا؟ ہمزات الشیاطین، جو اس کے دل کے قریب رہ کر اس کے دل کے اندر وسوسے ڈالتا رہے گا، خیالات ڈالتا رہے گا گناہوں کے، اس کے لیے گناہ کرنا، گناہوں پر اکساتا رہے گا، اس کے لیے گناہوں کی راہیں ہموار کر دے گا، آسان بنا دے گا، اس کے سوچ کو بدل دے گا، اس کو پھر گناہ کرنے میں مزہ آنے لگے گا۔ یہ کیوں ہوا؟ کس بات کی سزا میں ہوا؟ اللہ کی یاد سے جو انسان غافل ہو جائے گا، نماز اللہ کی یاد، قرآن کی تلاوت اللہ کی یاد، دعا اللہ کی یاد، تسبیحات اللہ کی یاد، روزے اللہ کی یاد، صدقہ دینا اللہ کی یاد، حج کرنا اللہ کی یاد، عمرہ کرنا اللہ کی یاد، الغرض بہت ساری ایسی عبادتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے الگ الگ طریقے سے کی جاتی ہے، اور جو انسان نہیں کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ سنا دیا کہ میں ایک شیطان اس کے ساتھ لگا دیتا ہوں۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، اگر میری عبادت سے منہ موڑا، اگر پیٹھ دکھائی، مسجدوں سے دور رہے، عبادتوں سے دور رہے، نمازوں سے دور رہے، قرآن سے دور رہے، تلاوت سے دور رہے، تسبیحات سے دور رہے، تو پھر نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم ایک شیطان کو مقرر کر دیں گے۔ یہ فیصلہ ہے ہمارا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم نے ایک شیطان مقرر کر دینا ہے، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ کہاں رہے گا؟ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ، جو تمہارے سینوں میں گھس کے تمہیں بہکاتا رہے گا، وسوسے ڈالتا رہے گا۔ کچھ لوگ انسانوں کے اندر سے بھی ہوتے ہیں، کچھ جناتوں کے اندر سے بھی ہوتے ہیں جو وسوسے ڈالتے ہیں۔ جب ایک انسان غلط راستے پر زندگی جیتا ہے تو اس سے دوستی کرتا ہے جو انسان اس کو بھی گناہوں کے اندر دوسرا انسان ملوث کر دیتا ہے، پھنسا دیتا ہے، الجھا دیتا ہے، تو دوسرا انسان بھی شیطان کی جگہ بن جاتا ہے کہ وہ بھی وسوسے ڈال رہا ہے۔ بہت سارے ایسے انسان ہیں، چلو کیا ہو گیا، گانے گا لیتے ہیں، ناچ لیتے ہیں، چلو بے حجاب بے پردہ ہو کے باہر نکل جاتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں دین کی، جھوٹ بول لیتے ہیں، چوری کرنے والے چوری کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کا سپورٹ کر دیتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، کسی کی چغل خوری میں شامل ہو جاتے ہیں، کوئی کسی کو اکساتا ہے کہ اس کی شکایت کر دیتے ہیں۔ یہ سارے گناہ ہیں جو انسان بھی ایک دوسرے کے اندر ڈالتے ہیں وسوسوں کو، اور شیطان بھی ڈالتے ہیں۔ سزا کس بات کی؟ اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اللہ کی فرما برداری سے ہم نے کیا کر لیا؟ منہ موڑ لیا، تو اللہ تعالیٰ نے کس کے حوالے کر دیا؟ شیطان کے۔ اللہ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں تھا، اللہ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں تھا، انسانوں نے خود فیصلہ کیا کہ ہمیں اللہ کی یاد نہیں کرنا، ہمیں نماز نہیں پڑھنا، قرآن کی تلاوت نہیں کرنا، ہمیں سچ نہیں بولنا۔ جب نافرمانی کی حد میں داخل خود ہونا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے پھر چھوڑ دیا، جاؤ شیطانوں کے حوالے، جاؤ شیطانوں کے حوالے۔ اور جو شیطان کیا کروائے گا؟ گناہ۔ شیطان خود بھی گناہ کرتا ہے، دوسروں کو بھی کرواتا ہے، خود بھی جہنم میں جائے گا، اور اس کو ماننے والا ہر انسان جہنم میں جائے گا۔ یہ بات ہوئی قل اعوذ برب الناس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو کھولا ہے۔ اللہ نے اپنی تین صفات بیان کی، ایک تو رب ہونے کی، ایک مالک ہونے کی، اور ایک معبود ہونے کی۔
ان تین صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں ذکر فرمایا؟ سب سے بڑی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو اس بات سے آگاہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ تم سمجھو کہ تمہارا رب کون ہے، تمہیں پیدا کس نے کیا، تمہارا زندگی کا نظام کس کے ہاتھ میں چل رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والی تفسیر ذہن میں رکھو کہ رب العالمین اللہ تبارک و تعالیٰ رب کیسا ہے، کیسے تو وہ پیدا کرتا ہے، کیسے بناتا ہے، کیسے کھلاتا ہے، کیسے کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اس کو رب کہتے ہیں۔ جب وہ رب ہے تو ملک الناس مالک بھی کون ہوگا؟ وہی ہوگا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا رب بھی ہے، تمہارا مالک بھی ہے اور تمہارا معبود بھی ہے، تو پھر یہ جو وسوسے تمہارے اندر آتے ہیں گناہوں کے اور یہ خیالات آتے ہیں، چاہے انسان ڈالے چاہے جنات ڈالے، تمہیں اس کی پیروی نہیں کرنا چاہیے، تمہیں اس سے لڑنا چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے اور تمہیں اس سے دور رہنا چاہیے۔ تمہیں اس سے کیا کرنا چاہیے؟ دور رہنا چاہیے، اس کے تمام طریقے استعمال کر لینا چاہیے۔ اور طریقے کیا استعمال کرنا ہے؟ قل اعوذ برب الناس جو سب سے زیادہ پڑھتا ہے انسان، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان وسوسوں سے اس کو محفوظ کر دیتا ہے۔ ایسے ہی دو دعائیں 18ویں پارے میں ابھی بتلائی کہ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ زیادہ سے زیادہ جو انسان ان کو پڑھے گا تو پھر شیطان انسان کے جسم کے اندر سے نکل جائے گا، پھر اس کا جو نفس ہے وہ کمزور پڑ جائے گا، پھر جو خیالات ڈالنے کی ان کی طاقتیں ہیں وہ کمزور پڑ جائیں گی۔ یہ پوری زندگی انسان کو نفس سے لڑنا ہے۔ نفس همزات الشیاطین یہ شیطانوں کی ایک جماعت ہے، اکیلا ایک شیطان ہے جو ہر انسان کے ساتھ میں رہتا ہے، جو اس کو گناہوں میں خیالات میں بھٹکاتا رہتا ہے، گناہوں کے خیالات میں، جس سے بچنے کی ضرورت ہے۔